بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ جزاک اللہ۔ آئیے اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کی بڑی عجیب تشریح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بندہ ربنا کہتا ہے نا کہ اے ہمارے رب، تو اس کے اندر وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ سب جہانوں کا پالنے والے صرف آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور نہایت عاجزی کے ساتھ ربنا کہہ رہا ہے، انکساری کے ساتھ ربنا کہہ رہا ہے، تواضع کے ساتھ ربنا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، میں نے سب اسباب سے اپنی نگاہ ہٹا لی، نظر ہٹا لی، صرف آپ کے اوپر، مسبب کے اوپر نظر رکھی۔ کیونکہ بندہ جب اسباب کے اوپر نظر رکھتا ہے تو اے اللہ، اس اسباب پر نظر رکھنے کے اوپر عذاب کیا ملتا ہے کہ اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اے اللہ، جس سبب سے دل ٹیڑھا ہو جائے اس سبب سے بھی میں بچ رہا ہوں، میں آپ کو ربنا کہہ رہا ہوں۔ آپ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس اسباب سے نہ ہونے کا یقین بھی یا اللہ آپ نے ہی پیدا کرنا ہے، میں خود سے تو اس یقین کو پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ نے ہی مجھے اسباب پر نگاہ کرنے سے بچانا ہے، کیونکہ اپنے اندر تو ایسا کوئی کمال نہیں ہے۔ سارا کمال اور ساری عظمت تو آپ ہی کی ہے، ساری بڑائی تو آپ ہی کی ہے۔ تو آپ ہی اپنے لطف کرم سے میرے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لیجیے۔ اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں، جب آپ اس دل کو ہدایت کی راہ پر گامزن کر چکے ہیں۔ میں نہیں کر سکتا، یہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ پھر آگے کا جملہ بڑا عجیب ہے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً۔ اور لفظ ہبہ سے کیوں مانگنا سکھایا گیا ہے؟ اس لیے سکھایا گیا ہے کہ استقامت علی الدین اور حسن خاتمہ وہ عظیم الشان نعمت ہے جس کی برکت سے جہنم سے نجات اور دائمی جنت نصیب ہوگی۔ اب اللہ کی ذات کی رضا اور جنت اللہ کی، یہ ہماری محدود زندگی کے عوض میں تو نہیں مل سکتی، اور محدود اور ناقص مجاہدات اور ریاضت کا صلہ بھی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو متنبع فرما دیا کہ بھئی خبردار، میری اس رحمت خاصہ کو اپنے کسی عمل اور کسی مجاہدہ اور کسی ریاضت کا بدلہ نہیں سمجھ لینا۔ اسی لیے ہمیں ہبہ کا لفظ سکھا دیا، کیونکہ ہبہ جو ورڈ ہے نا، لفظ ہے، جب کوئی شخص کسی کو، کسی دوست کو ہبہ کر رہا ہوتا ہے تو بغیر معاوضے کے کر رہا ہوتا ہے، اور ہبہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو بغیر معاوضے کے ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بندے کو کتنی پیاری دعا سکھا رہے ہیں کہ تیرے پاس کوئی ایسا عوض ہے ہی نہیں جس عوض کی بنیاد پر میں تجھے اپنی رحمت خاصہ دے دوں، اس لیے تو ہبہ مانگ مجھ سے، اور ہبہ بھی وہ رحمت مانگ جو میرے پاس خاص ہے، کیونکہ جب میں وہ خاص رحمت تیرے دل کے اندر القاء فرماؤں گا اور تیرے دل کے اندر داخل کروں گا تو تیرے دل کی ٹیڑھے پن کو بھی دور کر دوں گا، اور پھر اس کو برقرار بھی رکھوں گا۔ اس رحمت خاصہ کے اندر یہ تجلیات ہیں کہ وہ دل کو سیدھا رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کے آتے ہی تیرے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں بندہ جب یہ کہتا ہے نا کہ انک انت الوہاب، اے اللہ، میں تو آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دینے والے بھی بہت ہیں، آپ بہت بڑے داتا ہیں۔ جب بندہ اس تشریح کے ساتھ اس دعا کو مانگے گا اور تصور کر لے گا تو میرا اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جو اس تشریح کے ساتھ دعا مانگنے والے ہیں ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائیں گے، محفوظ فرما دیں گے، اور ان کے دلوں کے اندر رحمت خاصہ کی تجلیات داخل فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔